پاکستان تحریک انصاف قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ لیے حکومت کو گھر بھیجنے کے مشن پر لانگ مارچ میں مصروف ہے، مگر کیا کوئی بھی لانگ مارچ کسی حکومت کو گھر بھیجنے میں کارگر ثابت ہوا ہے؟ اگر ایسا ہوا تو وہ کون سا لانگ مارچ تھا؟ کون سے لانگ مارچ بغیر نتیجہ ختم ہوئے؟ آئیے نظر دوڑاتے ہیں ملک کی تاریخ میں کون سے بڑے لانگ مارچ ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد پہلا سیاسی احتجاج سن 1953 میں ہوا۔ اس ہڑتال کے بعد لوگوں نے اس وقت کے دارالحکومت کراچی پر چڑھائی کر دی۔ روزنامہ زمیندار کے مطابق حکومتی وزراء کے تحفظ کے لیے ان کے گھروں پر توپیں لگا دی گئیں۔ حالات اس قدر خراب تھے کہ لاہور میں پہلا مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ اس میں بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان ہوا۔ 8 اکتوبر سن 1958 کو پاکستان میں پہلا ملک گیر مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ اس کی بڑی وجہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھی عبدالقیوم خان کی جانب سے نکالا جانے والا 32 میل طویل جلوس تھا، جس میں بیوروکریسی اور فوج کو چیلنج کیا گیا تھا، اور وہ چیلنج یہی تھا کہ آپ عوامی طاقت کا مقابلہ کر کے دکھائیں۔ یوں پہلی مرتبہ ملک میں آئین توڑا گیا۔ 10 اپریل 1977 کو پاکستان قومی اتحاد نے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے خلاف لانگ مارچ کا اعلان کیا، مگر نامعلوم وجوہات کی بنیاد پر یہ ممکن نہ ہو سکا۔ لیکن ملک کے مختلف حصوں میں بڑے پیمانے پر احتجاجی سرگرمیاں زور پکڑتی گئیں۔ اس لانگ مارچ کا اصل مقصد نئے انتخابات تھا، مگر حالات اتنے خراب ہوئے کہ جنرل ضیاء الحق نے اس سیاسی ہنگامہ آرائی کے دوران ملک میں تیسرا مارشل لا نافذ کر دیا۔ 16 نومبر سن 1992 کو بے نظیر بھٹو نے نواز شریف کی حکومت کے خلاف لانگ مارچ کا اعلان کیا۔ یوں بے نظیر بھٹو قومی جمہوری اتحاد کی زیر قیادت لاہور سے مارچ لے کر نکلیں، جبکہ ان کی والدہ بیگم نصرت بھٹو نے لاڑکانہ سے لانگ مارچ کی قیادت کی۔ یہ لانگ مارچ ناکام ثابت ہوا اور بے نظیر بھٹو کو گرفتار کر لیا گیا۔ 16 جولائی سن 1993 کو ایک مرتبہ پھر بے نظیر بھٹو نے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کیا، لیکن اس لانگ مارچ کے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے ہی صدر غلام اسحاق خان اور وزیر اعظم نواز شریف نے استعفیٰ دے دیا۔ یوں یہ لانگ مارچ شروع ہونے سے پہلے ہی کامیاب ہو گیا۔ 27 ستمبر سن 1996 کو جماعت اسلامی نے قاضی حسین احمد کی قیادت میں بے نظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف ملین مارچ کیا، جو دھرنے کی شکل اختیار کر گیا۔ یوں ایک ماہ بعد صدر فاروق لغاری نے بے نظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کر دیا اور اسمبلیاں تحلیل کر دیں۔ مارچ سن 2007 میں فوجی حکمران پرویز مشرف نے اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو برطرف کر دیا۔ اس کے نتیجے میں ملک گیر احتجاج اور عدلیہ بحالی تحریک شروع ہوئی۔ اسی سلسلے میں 9 مارچ کو لانگ مارچ شروع ہوا، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ پرویز مشرف نے نومبر 2007 میں ایمرجنسی نافذ کر دی اور دوسری مرتبہ ججز اور عدلیہ کو نشانہ بنایا گیا۔ یوں وکلا تحریک کا دوسرا راؤنڈ شروع ہوا اور لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا۔ یہ لانگ مارچ گوجرانوالہ ہی پہنچا تھا کہ 16 مارچ 2009 کو وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے چیف جسٹس سمیت معزول ججز کو بحال کرنے کا اعلان کر دیا۔ 14 جنوری سن 2013 کو پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر علامہ طاہر القادری نے لاہور سے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کیا اور ڈی چوک کے قریب 4 دن پڑاؤ کیا، مگر پھر حکومت سے مذاکرات کامیاب ہو گئے اور لانگ مارچ ختم کر دیا گیا۔ سن 2014 میں ایک بار پھر 2 جماعتوں نے مل کر اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کیا۔ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی قیادت میں انتخابات میں دھاندلی کے خلاف برسر پیکار تھی، تو پاکستان عوامی تحریک سانحہ ماڈل ٹاؤن لاہور میں حکومتی بربریت کا انصاف مانگ رہی تھی۔ یہ ملک کی تاریخ کا طویل ترین دھرنا تھا۔ ڈاکٹر طاہر القادری 70 دن کے بعد، جبکہ عمران خان 126 دن تک دھرنا دیے بیٹھے رہے۔ 16 دسمبر کو اے پی ایس پشاور میں ملک کی تاریخ کی بدترین دہشت گردی کی کارروائی میں 140 سے زائد بچے شہید کر دیے گئے، تو پاکستان تحریک انصاف نے دھرنا ختم کر دیا۔ سن 2017 میں مذہبی جماعت کے سربراہ خادم حسین رضوی اس وقت منظر عام پر آئے جب الیکشن ایکٹ 2017 کی منظوری کے دوران ختم نبوت سے متعلق حلف میں ترمیم کی گئی۔ ملک بھر میں
امن و امان کی صورتحال خراب ہو گئی۔ ہنگاموں میں متعدد افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، مگر حکومت کی جانب سے مظاہرین کے مطالبات ماننے کے بعد یہ احتجاج 22 دن بعد 27 نومبر 2017 کو ختم ہو گیا۔ اکتوبر 2019 میں طویل عرصے بعد اقتدار سے باہر ہونے والے جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے مہنگائی کو بنیاد بنا کر عمران خان کی حکومت کے خلاف لانگ مارچ کیا، جو 13 روز بعد بغیر نتیجہ ختم ہو گیا۔ 2022 میں ایک بار پھر مشترکہ اپوزیشن اتحاد نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف 23 مارچ 2022 کو لانگ مارچ کا اعلان کیا، لیکن اس سے قبل پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے 27 فروری 2022 کو ہی عوامی مارچ کے نام لانگ مارچ کا آغاز کیا۔ بلاول بھٹو کے لانگ مارچ میں صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ شامل تھے، جبکہ دوسری جانب پی ڈی ایم نے لانگ مارچ کی کال واپس لے لی۔ 8 مارچ 2022 کو عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی گئی، جو 9 اور 10 اپریل کی رات کامیاب ہو گئی اور پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہو گئی۔ عمران خان حکومت کھو بیٹھے، مگر ان کی مقبولیت ہر گزرتے دن بڑھتی چلی گئی۔ 25 مئی 2022 کو حقیقی آزادی مارچ کے نام سے لانگ مارچ شروع کیا، مگر حکومت نے بھرپور طریقے سے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اس لانگ مارچ کو ناکام بنا دیا۔